پاکستان واپس آیا. میں نے اس کو کہا کہ تم نے میرے والد صاحب کے ساتھ میرے تعلقات کو دیکھا ہے؟ دیکھا ہے. میں نے تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس نے کہا جی آپ اپنے والد کے بڑے تابع دار اور بڑے تابع فرمان تھے اور کسی بات. میں نے کہا کہ میں تمہیں صحیح بات بتا رہا ہوں، میں نے زندگی میں جو ٹھانی ہوئی تھی نا، وہ ڈانٹ کھائی ہے یا کچھ کیا، وہ میں نے کیا ہے. تو میں نے وہ کیا ہے جو میرا دل کرتا تھا. لیکن میں آپ لوگوں کو یہ خود کہہ رہا ہوں کہ اپنی زندگی کے فیصلے خود کریں. آپ کا جو دل کرتا ہے وہ کریں، میرے سے چھپ کے نہ کریں، مجھے بتا کے کریں. اور میں اپنی زندگی گزار چکا ہوں. یہ آپ کی زندگی ہے، اس کو آپ نے گزارنی ہے، اپنی مرضی سے اس کو گزاریں. صرف ایک دھیان رکھیں کہ میرا والد اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول وہ اس سے ناراض نہ ہو اس کام سے. باقی آپ کو ہر چیز کیا سکتا. تو میں نے مطلب مشکل میں راستہ بنائے رکھا. اور والد محبت کو آپ کو کیا بتاؤں، مطلب والد صاحب ڈاکٹر صاحب تو جانتے ہیں، بڑے مطلب مذہبی والد کے ساتھ تھے اور بالکل پسند نہیں کرتے تھے کتوں. مجھے شوق تھا. خیر میں ایسا ایسا ہوتے ہوتے ڈانٹ ڈپٹ کھاتے کھاتے کتا کر گیا. اس میں شرط یہ تھی کہ یہ صرف سین والے علاقے میں رہے گا اور یہ کبھی بھی ادھر نہیں آئے گا. خیر وہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ کتا بڑا سمجھدار نکلا. تو وہ ادھر تو گھومتا رہتا تھا لیکن گھر کے اندر داخل نہیں ہوتا تھا. وہ اچھا میں ایک بار پکڑا گیا پولیس نے تو کتے کا اس پہنچا. میں جب واپس آیا مجھے امی جی نے بتایا، والدہ نے اللہ بخشے انہوں نے، کہ تمہارے جیل میں جانے کے بعد تمہارے والد صاحب اس کتے کو روزانہ سیر کروانے گئے. یار والد کو ایکچولی دنیا میں کوئی شاید پتا ٹھیک ہے سمجھ نہیں سکتا. اس کو سمجھنے کے لیے والد بننا پڑتا. اچھا وہ آپ نے کتا چوری بھی کیا تھا آفس کا؟ ایک چوری کیا. افضل بھائی کہہ رہے کہ میں نے ایک کتا، وہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے. وہ اس طرح واقعہ تھا کہ میرے ساتھ میں اور ندیم گجر ہم دونوں مطلب اس جرم میں شریک ہوتے تھے. تو ہم آ رہے تھے، ہمیں کتا تھا یہ عیدگاہ کے پاس. تو وہ سیشن کتا تھا بس شاندار. اب ہمارے اس پہ کتے پر ڈالتے تھے. اب ہم نے کہا اس کو کس طرح چوری کیا جائے. تو ہم نے ریکی کرنی شروع کر دی کہ یہ کتا کس وقت نکلتا ہے، اس کا مالک اس کو کس وقت لے کے آتا ہے. ہم نے سارے حساب کتاب کیا. اس کے بعد ہم نے ہمارا ایک اور برخوردار تھا، وہ اس رکشا چلاتا تھا. اب اس کو ساتھ میں لایا میں اور ندیم. اب یہ ہوا کہ ہم نے جو طے کیا کہ وہ آ رہا ہے عیدگاہ کی طرف سے مالک اور کتا اس کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے. میں جیب میں جو یہ ٹینس بال ہے یہ لے کے کھڑا ہوں. اچھا یہ السیشن کتے کا نا ہمارے یہاں ایک اس کا سب سے جو عظیم مصرف ہے وہ یہ ہے کہ بچے بال پھینکتے ہیں اور وہ کتا بال اٹھاتے ہیں. یہ ہمارا یہاں پر پاکستان کتا اور کام سیکھے یا نہ سیکھے بال اٹھانا ضرور سیکھتا ہے. اب میری جیب میں بال ہے، مالک اس کا آگے جا رہا ہے. جو جلال الدین صاحب اللہ تعالیٰ اس میں جگہ دی، اس کارنر پہ آئے جہاں پہ صلاح الدین جیلانی کی کوٹھی تھی اور آگے وہ جعفری مدثر جعفری وغیرہ کے بھائی شمشاد جعفری والی. اب ندیم شمشاد جعفری والے موڑ پہ ادھر کھڑا ہے. وہ جو ہی نکل کے آگے جہاں خواجہ ربی صاحب کا دفتر ہے وہ بندہ وہاں پہنچا. کتا اس کو پیچھے تھا. میں نے کتے کو بال دکھائی اور میں ندیم کے لیے کتا بال کو لینے کے لیے پیچھے بھاگا. ندیم صاحب اس کو اٹھایا، رکشے میں ڈالا اور رکشا چلا. اور میں جو کتے کا مالک کے پیچھے آرام سے جا رہا. ایک دو منٹ کو دیکھا کتا ہے. مجھے کہتے صحیح کتا بیٹھے. میں کتا تھا ہی تھا بلکہ تھا میں کبھی کتا ادھر کیا ہے. میں دوسری طرف اشارہ کیا، وہ ادھر گیا ادھر گئے غائب ہو گئے. کتا رہا. لیکن میں آپ کو بات بتاؤں آخری کتا میں نے چوری کیا وہ میں میری بیٹی کی شادی ہوئی تھی. میرے کو 125 موٹر سائیکل تھا. تو میں واپس آ رہا تھا شنگریلا سے رات کو کھانا کھا کے. 10 بجے کا ٹائم تھا. اس کو 10 اب تو تھوڑا چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں. مطلب آپ 87 کو دیکھیں 86 کو تو ملتان شہر 10 بجے بند ہو جاتا تھا. تو میں آ رہا تھا تو میں پہنچا ہوں جہاں سٹی اسپتال ہے. سٹی اسپتال ذرا آگے آیا ہوں تو سڑک پر میں نے دیکھا ایک نہایت شاندار گرے آؤں کتا بڑا پریشان گھبرایا ہوا. میں نے موٹر سائیکل روکا.
मैंने उसको पुरस्कार कर मैंने कुत्ते को पकड़ लिया, उसको लेके कैसे जाऊँ, मोटरसाइकिल पे तो कुत्ता नहीं जा सकता। तो मैंने अपनी बीवी की मिन्नत की कि दुपट्टा दे दो, उसने इनकार कर दिया, मैं तो दे अभी क्रिकेट में उसकी मिन्नत कर ली कि मैं सड़क पे मिन्नतें करवा रही हूँ, रात का टाइम में किसने तुझे देखना है। मैंने उससे उसका दुपट्टा दिया, उसने बस जबरदस्ती तकलीफ मैंने लिया, कुत्ते का पटा था उसको डाला, पिछली बैग जो बत्ती थी उसके साथ बांधा और मैं उसको खा लिया। क्या मेरी बीवी ने अपनी बातें सुनाई, जो अपनी बातें साथ साथ मैं याद अपने काम छोड़ दिया। और छोड़ने की और वजह ये और भी थी छाकर कि एक टाइम ऐसा है कि मुल्तान में जिसका कुत्ता चोरी होता था वो हमारा दरवाजा इसके बाद आप कुत्ते चोरी करने छोड़ दिया आपने। अच्छा खालिद भाई, मैंने आपको ऑब्जर्व किया है, जैसे राहत को नहीं पता था ना कि आप मुल्तान से 1988 के इलेक्शनों में नशरियात में हमने आपको सुना, और एक दिन मैंने आपको एमपी चौक पे देखा, 125 पुराना सा था उस पर आप, तो मुझे भी बड़ी खुशगवार हैरत हुई कि ये मुल्तान से हैं और ये तो वही शायर है जो जिन्होंने वो सुनाया था। मैं ये पूछना चाहता था कि निजी महफिल में आप जब कोई लतीफ़ा सुनाते हैं, जब बात करते हैं तो बड़े खिलखिला के हंसते हैं, लेकिन पब्लिक में आप शायरी कर रहे होते हैं, पूरा हाल हंस रहा होता है, आप बहुत संजीदा होते हैं, इसकी ये कोई खास नहीं खास वजह नहीं। मैं आपको सही देखिए सजाए जानिया, आपको मैं लतीफ़ा सुनाऊँ आप इसमें हंसते हैं, मैं आपको दूसरी बार सुनाता हूँ आप जरा उससे कम हंसते हैं, तीसरी बार मैं आपको सुनाता हूँ आप मज़ीद कम हंसते हैं, चौथी बार सुनाता हूँ आप मेरे पे गुस्सा करते हैं, पाँचवीं तो शायद आप मुझे लपड़ मारते हैं। अच्छा मैं शायरी मैं करता हूँ, कुछ शेर लिखता हूँ, पहले ख्याल आते हैं, अच्छा ख्याल को मैं लिखता हूँ, लिखने के बाद उसको तस्हीह करता हूँ, उसकी डिफाइन करता हूँ, मतलब 10 बार उसको देखता हूँ। अब आप बताएं मुझे इसमें हंसी कैसे आ सकती है, मैं तो मजाक की बात कर रहा हूँ। अच्छा होता ही है कि हमारे बहुत से शायर जो हैं वो अपनी 50 साल पुरानी चीज़ सुनाते हुए हंसते हैं, कहका लगाते हैं, वो ड्रामा करते हैं ना, मैं ड्रामा नहीं करता सीधी सी बात। अच्छा कोई ऐसा शेर या ख्याल जिसको आपने खुद बड़ा एंजॉय किया हो कि उस पर खुद बड़ा हंसे हो पहले तो जब वो उतरा हो या जब आपने लिखा हो, कोई लाइन ऐसी है? कई बार ऐसा हुआ, मतलब ऐसा हुआ है, कई बार हुआ है, मतलब बेबे ने था तो शेर अपराधी को नहीं हुआ कि बेबे ने था कहा उचेचा शाम से पहले लौटा मैं काम पे लानत भेजी, काका काम से पहले लौटा। अब देखो ना माँ की मोहब्बत है इसमें, लेकिन जो हमारी काम चोरी की आदत है कि नेशनल ग्रुप उस पर तो बात सब बातचीतें आती हैं। आप चाहेंगे कि हम खालिद मसूद खान से शायरी सुने कि आपकी तालियां बताएंगे? तालियों में कुछ थकावट है, आप थोड़ी सी कोई एनर्जी पैदा कीजिए ताकि इधर से भी कोई एनर्जी फिर शेयर है। जी खालिद देखिए पहले तो मैं अगर रियासत में खड़ा हूँ मैं कंफर्टेबल फील ठीक है ठीक है।